بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام 11 تار میں وسیم بادامی. وینا ملک اور اسد خٹک کے حوالے سے آپ نے خبریں دیکھی ہیں. اس وقت ہر جگہ اس کی بازگشت ہے. یہ معاملہ کیا ہوا ہے, کیوں ہوا ہے, اس پر میڈیا کے کردار کے حوالے سے یہ بات ہوتی ہے کہ کس حد تک بات ہونی چاہیے, کتنی نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ طے ہے کہ جو پبلک فگرز ہوتے ہیں ان کے ذاتی معاملات بھی ایک حد تک ذاتی رہتے ہیں اور رہنے بھی چاہیے. لیکن اس کے بعد پھر یہ بھی انوائڈیبل ہوتی ہے بات کہ اس پہ ڈسکشن نہ ہو بیکاز آف دا فیکٹ کہ وہ پبلک فگرز ہوتے ہیں. آج کے پروگرام میں میں نے اپنے ایک ذاتی تعلق کی بنا پر جو کہ میرا ان دونوں سے ہے, خاص طور پہ وینا سے, ان سے میں نے گزارش کی. ایک طویل میری گفتگو ہوئی ان دونوں سے کل, اور پھر آج ہم نے زحمت دی ہے دونوں کو. آج وینا ملک اور اسد خٹک ہمارے ساتھ ہوں گے پروگرام میں, اور ایک اور مہمان بھی آج ہمارے ساتھ ہوں گے. وہ پروگرام کے دوران آپ کو میں بتاؤں گا کہ کون ہیں ہمارے ساتھ, اور ایک اچھے نوٹ پہ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے جس سے اور کچھ ہو نہ ہو, کم سے کم یہ ضرور ایک ایفرٹ ہو کہ تلخیاں اگر کم نہیں ہو سکتی تو کم سے کم بڑھے بھی نہ. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. وینا ملک اور اسد خٹک ہمارے ساتھ موجود ہیں. وینا السلام علیکم. وعلیکم السلام وسیم بھائی, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے, ٹھیک ہوں. آپ نے وقت نکالا, آپ کا بہت شکریہ. اور آپ نے ہمیں پلیٹ فارم دیا, آپ کا بہت زیادہ شکریہ. نہیں بالکل, اور آپ سے تو ایک ظاہر ایک میرا ذاتی بڑا ایک تعلق ہے, اور ویسے بھی اس ذاتی تعلق کے علاوہ بھی جب سے یہ خبر جب آئی ہے تو میں نے دیکھا ہے, خود سوشل میڈیا پہ نوٹ کیا, نارملی نوٹ کیا کہ لوگوں نے اس میں بڑے ایک افسوس کا اظہار کیا ہے. تو ہماری تو یہی کوشش ہے کہ بڑے ایک اچھے انداز سے ذرا آج کے پروگرام میں گفتگو کریں. اور ویسے ظاہر ہے آپ کا بڑا ایک ذاتی سا معاملہ ہے, لیکن جو میرا آپ کا ذاتی تعلق ہے اس کو میں تھوڑا سا استعمال کرتے ہوئے کوشش کروں گا کہ کم سے کم کچھ بہتری کی صورتحال ضرور نکل آئے. پہلے تو وینا مجھے بتائیے, اینڈ obviously اگین آئی ول ریپیٹ کہ یہ ایک میٹر ایسا ہے تو اس میں آپ کو انٹروگیٹ نہیں کروں گا, یا میں آپ سے نہیں کہوں گا کہ جو بات آپ بتانا نہیں چاہتی ہوں بتائیں obviously. تو بس مجھے یہ یہاں سے میں سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کی شادی ہوئی تھی, ہم نے پہلا پروگرام بھی ساتھ کیا تھا آپ دونوں کے ساتھ, اور مجھے اس وقت کی خبریں یاد ہیں. آپ نے لکھا تھا کہ میں اپنے آپ کو دنیا کی خوش قسمت ترین خاتون تصور کر رہی ہوں اس وقت. تو یہ کیا ہو گیا بھائی, یہ کس کی نظر لگ گئی, کیا ہو گیا ہے؟ سب سے پہلے تو وسیم بھائی میں آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں. آپ ہمیشہ میرے لیے ایک ویری اسٹرانگ پلر آف سپورٹ رہے ہیں. آپ ہماری فیملی ممبر کی طرح ہیں, اور مجھے اس بات کی ہمیشہ خوشی ہے کہ آپ نے زندگی میں جب بھی میں نے آپ کے ساتھ کوئی پبلک اپیرنس کی ہے, کوئی پروگرام کیا ہے, وہ ہمیشہ بہت ہی اس پہ نہ کبھی مجھے کوئی پچھتاوا ہوا ہے, بلکہ ہمیشہ اس پہ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے. موسٹلی جو میں ٹیلی ویژن کے پروگرامز کرتی ہوں اس میں اکثر میں بعد میں سوچتی ہوں کہ یہ کیسا شو تھا. بہرحال وسیم بھائی, جو شادی ہوتی ہے وہ, جو میں اپنے نقطہ نظر کے حوالے سے بات کروں گی, شادی ایک بہت ہی مقدس رشتہ ہوتا ہے, اور شادی پہ میرا یقین ہمیشہ سے تھا. ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ بچپن سے ہمارے کچھ ویلیوز ہیں, ہمارے کچھ اقدار ہیں, اور شادی ہر لڑکی کے لیے بہت ہی اہم زندگی کا ایک فیصلہ ہوتی ہے. لہٰذا بے شک شوبز کی چکا چوند میں میں رہی, لیکن جب میری شادی ہوئی, ایک تو شادی پہ میرا بہت زیادہ یقین تھا. لہٰذا اسد صاحب سے جو ہماری ملاقات ہے وہ تقریباً شادی سے 10 دن پہلے ہوئی. اس کے بعد ہماری کچھ رشتہ داری بھی, جو میرے والد صاحب اور ان کے والد صاحب کیونکہ آرمی میں تھے دونوں, تو ہماری آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے جان پہچان جو فیملیز کی تھی وہ بھی تھی, ہماری فیملیز کی رضامندی بھی شامل تھی. ظاہری بات ہے جب ہماری شادی ہوئی اور ان 10 دن میں جس شخص کو میں نے جانا, جس شخص سے میں ملی, جو شخص مجھے چائے پلانے پہ لے کے جاتا تھا, جو شخص مجھے خوب ہنساتا تھا, جب اس سے میری شادی ہوئی, جب انہوں نے مجھے پرپوز کیا, مجھے ابھی بھی یاد ہے جب اسد نے مجھے پرپوز کیا تھا تو ارلی مارننگ کا ٹائم تھا اور ہم بیچ پہ تھے اور ایک دم بارش ہونا شروع ہو گئی تھی, اور اسد نے مجھے کہا تھا کہ دیکھو یہ کتنی ڈیوائن چیز ہے. ظاہری بات ہے اتنی خوبصورت طرح سے جب بھی کسی لڑکی کی شادی ہوگی وہ لمحہ میرے لیے بہت ہی خوبصورت تھا, یادگار تھا, اور ابھی بھی میں نہیں کہتی کہ وہ لمحہ میرے لیے یادگار نہیں ہے, ہمیشہ رہے گا, میری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ تھا. مگر جب ہماری شادی ہوئی, ظاہری بات ہے جو میں نے کہا کہ میں سمجھتی ہوں میں دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہوں, میں نے سمجھا اور اس بات پہ بلیو کیا. مگر انفارچونیٹلی شادی کے بعد جس طرح سے حالات نے ٹرن لیا, ان چیزوں نے مجھے بہت توڑ کر ایک طریقے سے رکھ دیا. تو کیا مطلب شکوہ کیا ہے, واٹ وینٹ رانگ وینا؟ وسیم بھائی جیسے میں نے کہا کہ شادی جو ہے وہ بہت ہی مقدس رشتہ ہے. ہمارے ہسبینڈ اور وائف کے درمیان 3 سالوں میں بہت
بہت زیادہ، بہت گھمبیر، بہت ہی سنگین اور بہت ہی بڑے بڑے معاملات رہے ہیں. مگر میں ظاہری بات ہے اسد بے شک ان کے ساتھ میرے ہسبینڈ اور وائف والا رشتہ نہیں ہے اب، لیکن وہ میرے بچوں کے باپ ہمیشہ رہیں گے. ان کے ساتھ میری انسانیت کا رشتہ ہمیشہ رہے گا. ان کی چند اچھی خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے ظاہری بات ہے ان سے میرا آمنا سامنا، ہماری ملاقاتیں رہیں گی کیونکہ وہ بچوں سے ملاقات کرتے رہیں گے. اور اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ ان کا بھی خاندان ہے، میرا بھی خاندان ہے. مگر شادی جو ہے وہ ایک بہت ہی مقدس بندھن ہے. شاید یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ میں بہت ساری جو وجہ ہیں ان کے اوپر سے پردہ اٹھانا تو پسند نہیں کروں گی. مگر ظاہری بات ہے جب میری ڈگنیٹی کے اوپر کوئی بات آئے گی، جس طرح سے میڈیا کے اوپر بہت ساری اسپیکولیشنز چل رہی ہیں کہ بہت لوگ ججمنٹل بھی ہیں، بہت لوگ غلط باتیں بھی کر رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ لوگ اس بات کو بھی اہمیت دے رہے ہیں کہ یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے. مگر اگین لوگ کبھی بھی، کیونکہ ہم سیلیبریٹیز ہیں، ہمارے ذاتی معاملے کو کبھی ذاتی معاملہ نہیں رہنے دیا جائے گا. سب سے پہلے تو میں کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ یہ معاملہ میڈیا پر آئے. میں اپنے بیڈ روم کی باتیں، اپنے گھر کی باتیں، اپنی چار دیواری کی باتیں باہر کرنا پسند نہیں کروں گی اور نہ ہی ان کو فلانٹ کرنا پسند کروں گی. مگر جو کریٹیکل باتیں ہیں، جو کروشل باتیں ہیں، جی جو کریٹیکل باتیں ہیں، جو کروشل بات ہے، جو سب سے بڑی وجہ ہے جس سے ہمارا رشتہ ختم ہوا، وہ تھا اسد کا رویہ. کیونکہ دیکھیے 3 سال مجھے لگتا ہے کہ شادی ون سائیڈڈ میں نے چلائی. یہ میری اپنی ذاتی سوچ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اسد نے اس میں کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کیا. اسد کی بہت اچھی باتیں ہیں لیکن فیملی لائف کے لیے بہت ٹیمپرمنٹ چاہیے ہوتا ہے، بہت جو ہے وہ دھیمے مزاج کا ہونا پڑتا ہے. اسد کا جو رویہ تھا اس نے مجھے بہت تکلیف دی اور مجھے ایک وقت میں لگا کہ یہ رویہ صرف میرے لیے نہیں بلکہ میرے بچوں کے لیے جو ہے وہ مستقبل میں ان کے لیے ذہنی اذیت کا باعث بنے گا. لیکن میری ایک آپ سے گزارش ضرور ہے کہ اس کو اتنا حتمی رنگ نہ دیں بات کو. یہ چیزیں ہو جاتی ہیں اور مطلب یہ چیزیں بہتر بھی ہو سکتی ہیں، اس کو اتنا حتمی رنگ نہ دیں. میں آپ کی طرف آتا ہوں دوبارہ، میں اسد بھائی سے بات کروں. اسد بھائی السلام علیکم. السلام علیکم وسیم بھائی جان، سب سے پہلے تو میرا، چونکہ آپ سے بھی ایک وینا کے توسط سے آپ سے تعلق بنا، لیکن میرا ایک ذاتی بھی آپ سے ایک بھائیوں والا تعلق ہے. تو بھائی پہلا معاملہ تو یہ ہے کہ جب یہ سارا کچھ ہوا ہے تو آپ نے جس طریقے سے کیا ہے، میں اس کو پرسنلی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے کوئی اس کو اپنی مسئلہ نہیں بنایا، کوئی اپنی انا کا یا ایسا کچھ، اور آپ بار بار کہہ رہے ہیں، اوپنلی بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں چاہتا ہوں یہ سارا کچھ معاملہ ختم ہو جائے. وہ لیکن بھائی مجھے آپ سے پہلا شکوہ تو یہ ہے کہ یہ سارا جب پروسیجرز چل رہا تھا، جب یہ معاملہ کورٹ وغیرہ میں تھا، تب ظاہر ہے یہ عدم پیشی کی وجہ سے وہ ایک طریقے سے ایک ڈیسیشن آ گیا نا سامنے عدالت کی طرف سے. اس وقت آپ نے انٹروین نہیں کیا کہ یہ معاملہ اس نہج تک آئے ہی نہیں؟ سب سے پہلے وسیم بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں پروگرام میں بلایا کیونکہ آپ بڑے بھائی ہیں ہمارے اور ہمارے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات بھی ہیں، اور اروائی کا بھی شکریہ. انفارچونیٹلی مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ کچھ ہوا ہے کیونکہ میں یو ایس اے میں تھا. میں 1 مارچ کو آیا ہوں واپس، تو تب مجھے یہ پتہ چلا کہ کچھ ایسا ہوا ہے. اگر ایسا کچھ ہوتا تو میں کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ایسا کچھ ہو، کیونکہ یہ میری ذاتی ہے زندگی ہے، میں ڈسکس تو نہیں کرنا چاہوں گا. لیکن اب ادھر آگے میڈیا پہ تو میں کبھی بھی نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ ایسا ہو یا میری فیملی کے ساتھ ایسا ہو. وسیم بھائی آپ کو پتہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان تلخ چیزیں ہوتی رہتی ہے، جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، لیکن صبر و تحمل جو ہے، یا کسی کو اگر سپوز اگر میں غلط ہوں، اگر مجھے وہ چینج کرنا چاہتی ہے تو وہ اپنے طریقے سے چینج کر سکتی ہے اگر ایسی کوئی چیز ہے. باقی چیز یہ ہے کہ کچھ تلخ ٹائم تھا ہمارے درمیان، کچھ ایسے واقعات ہوئے، آپ کو بھی پتہ ہے. شادی کے ایک دم بعد ہمارے اوپر ہم ایگزائل میں چلے گئے، پاکستان سے دور، ہمیں بڑے ڈسٹربنس لائف گزاری. لیکن وینا، میں ابھی بھی اس کی بڑا شکر گزار ہوں کہ شی واز ویری سپورٹیو، شی واز ود می، وی ور ٹوگیدر. ہم ایک دوسرے کے ساتھ تھے، ہم نے کبھی ایک دوسرے کے بغیر ایک دن بھی نہیں گزارا. ابھی ریسنٹلی میں جب باہر گیا تھا کچھ بزنس یا جابس کے سلسلے میں، تب یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا. لیکن میری ابھی بھی رسپیکٹ ہے اس کے لیے، میری ابھی بھی محبت ہے، میرا بہت کچھ ہے. باقی ٹھیک ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہے، وہ اس کا گلہ جائز ہے، لیکن انسان غلطیوں سے سیکھتا ہے. اگر انسان غلطی نہ کرے تو وہ کیسے سیکھے گا؟ اور اتنا ٹائم بھی ہمیں نہیں ملا ایک دوسرے کو سمجھنے میں، کیونکہ اتنی مصیبتیں ہماری زندگی میں آئی، اتنی مصیبتیں ہماری زندگی میں آئی شادی کے بعد کہ وہ بس مس انڈرسٹینڈنگ ہی بڑھتی رہی. اور اگر آپ دیکھا جائیں تو میں ابھی بھی ہوپ فلی ہوں اور مجھے یقین ہے
वीना वैसे ही दिल बर्दाश्त है, मुझसे नाराज़ है, लेकिन मुझे पता है शी लव्स मी, शी रिस्पेक्ट मी अ लॉट, और हम डेफिनेटली एक बार फिर मिलेंगे और बहुत जल्द, 1-2-3 दिन में जब मुफ्ती नईम और साहब आपको वापस ये आएंगे पता है तो ना, हम आपको मुलाकात भी करेंगे। असद और वीना, आप दोनों को ये पता है ना, मैं तो खुद आपके घर पर भी आया था जब आप लोगों यहीं दुबई में आप लोगों के घर पर मेरा आना हुआ था, और हमारी तीनों की बड़ी तफसीली गपशप हुई थी, बड़ी अच्छी बातचीत हुई थी। और ये वाला टाइम है जब एक टफ टाइम चल रहा था सारा आप लोगों का एक दूसरे हवाले से भी, तो आप लोगों को ये भी पता है ना कि आप लोगों को साथ देखकर लोगों को कितनी खुशी होती है। सोशल मीडिया के हवाले से बात करें, जनरली बात करें, आप लोगों का एक फैमिली माहौल देख के लोगों को कितनी खुशी होती है। तो मेरी तो इसलिए भी दुआ है कि एक तो वैसे भी yesterday अगेन जब मैं ये प्रोग्राम प्लान कर रहा था तो आई वॉज मिसिंग जुनैद जमशेद साहब अलॉट, और अगर वो होते तो मैं उनका सहारा ज़रूर लेता। और उन्होंने मुझे हमेशा ये बताया है कि सिर्फ दो लोगों को आपस में मिलाना कितनी बड़ी एक सादत की बात होती है, कितना बड़ा काम होता है। तो आप लोगों का तो ऐसा रिश्ता रहा है कि जो कि मतलब उससे ज़्यादा तो मुक़द्दस रिश्ता नहीं है कोई। तो लोगों की खुशी के लिए भी मैं चाहता हूँ कि अल्लाह करे ये मामला बिल्कुल ठीक हो जाए। इस पे ज़ाहिर है डिटेल में अब बहुत ज़्यादा माइन्यूट बात टेलीविज़न पर नहीं हो सकती और होनी चाहिए भी नहीं, लेकिन असद मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर है वीना ने जो बात की उससे मुझे अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि वो नेचुरली ये सोचती हैं कि अगर ये मामला ट्रैक पर आया भी तो फिर दोबारा कोई ना कोई ख़राबी हो जाएगी। तो कुछ ऐसा आप कहिए, कुछ ऐसा कीजिए कि जिससे हम कम से कम ये यकीन तो दिला सकें कि भाई ये मामला अब की दफ़ा जब ठीक होगा तो वो ठीक ही रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है, मुझे अब आप भी देख रहे हैं, पूरी दुनिया भी देख रही है, पूरा पाकिस्तान, सब बंदे देख रहे हैं, और मैं प्रॉमिस करता हूँ और मैं वादा करता हूँ, क्योंकि अभी एक बंदे के सामने तो मैं नहीं करूँगा, मैं पूरी दुनिया के सामने बात करूँगा कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको खुश रखूँ, उनको प्यार दूँ, अपने बच्चों को प्यार दूँ, और मैं गारंटी देता हूँ कि इंशाल्लाह एक टाइम ऐसा आएगा कुछ दिनों में कि वीना खुद बोलेगी सबको कि हाँ असद ये वही असद है जिससे मैंने शादी की थी, जिससे मैं प्यार किया था, और जिससे मैंने शादी से पहले जितना अच्छा प्यारा था और अच्छा लगता था और खुश मिजाज था, तो ये वही वीना ही कहेगी। लेकिन अभी ये है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता, मेरा दिल बड़ा मुतमईन है अल्लाह की तरफ से भी, क्योंकि जब इंसान का दिल मुतमईन होता है तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसी चीज़ होगी। और ना मैं खुले के हक़ में हूँ, ना कोई डिवोर्स के हक़ में हूँ। हमारे बहुत प्यारे बच्चे हैं, अब्राम और अमल। मैं तो कभी नहीं चाहूँगा कि वो माँ के बग़ैर या बाप के बग़ैर रहे, हम दोनों का साया उनके ऊपर रहे। और मेरी तो कोशिश है, और कोशिश क्या, मैं तो चाहूँगा कि वीना चलो अभी शो के बाद हम मिलते हैं और ख़त्म कर दी चीज़ें, और बस बहुत हो गया अभी, मतलब इतना भी कुछ सख्ती नहीं है हमारी लाइफ में कि हम एक दूसरे को चांस ना दे सकें। और देखें पूरा पाकिस्तान खफा है हमारे ऊपर, हम आइडल जोड़ी हैं, हमारे बच्चों से कितना लोग प्यार करते हैं। और बल्कि वसीम भाई आपने खुद ये बात की, काश जुनैद भाई जिंदा होते वो तो कभी ऐसा नहीं होने देते। वो उनकी शहादत से पहले उनके घर हम गए थे, वो बहुत खुश थे। वो वीना को कहे कि बहन तुम दोनों बहुत अच्छे लगते हो मुझे, और तुम लोग मतलब मेरे फेवरेट हो। तो मैं तो नहीं चाहूँगा, और इंशाल्लाह ऐसा कभी नहीं करूँगा, और ना मैं होने दूँगा कि हम जुदा हों। ख्वाह वीना कितनी भी मुझसे नाराज़ हो, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक हर काम, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू टेक हर बैक। जैसा मुझे एक प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेने दें, और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ा। जी, इस प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा वीना, देखिए मैं ये कहता हूँ कि आपने जो कुछ कहा है ना, आपके जो कुछ शिकवे हैं वो सारे के सारे मेरा वोट चला आपकी तरफ है, ठीक है। वो सारी की सारी बातें आपकी बिल्कुल सही होंगी, 100% जो आपने कहा ना वो सब कुछ बिल्कुल सही होगा। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन जेस्चर दैट एटलीस्ट इतना मतलब कोई इतना आना का मसला नहीं बनाया असद ने भी कि वो टेलीविजन पर ही इज रेडी टू अपोलोजाइज, टू एक्सेप्ट हिज मिस्टेक्स विदाउट गोइंग टू डिटेल्स, एंड इवन आई एम नॉट आस्किंग हिम और यू टू गो इनटू डिटेल्स बिकॉज दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म टू गो इनटू द डिटेल्स। अगर वो कह रहा है तो एटलीस्ट बिकॉज ऑफ वन दिस जेस्चर कुछ इतना तो हो सकता है ना कि इस बात को, जिस तरह मैंने कहा, कोई हतमी मोड़ ना दे दिया जाए कि बस ये तो ऐसा हो गया और अब ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ इतना, अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ तो आई थिंक आई एम नॉट आस्किंग फॉर टू मच। वीना, वसीम भाई, आप बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह हैं, आपकी सब बातें मेरे सर आंखों पर। लेकिन जाहिर बात है आप दोनों ने जो भी बात की है उस बात को सुनकर अगर मैं स्ट्रेट अवे कहूँगी कि ऐसा नहीं है तो लोग यही समझेंगे कि शायद वीना जो है वो गलत कर रही है। लेकिन आपने एक कहावत सुनी होगी ना कि जिस शख्स पर गुजरती है वो जानता है। आखिर मैंने असद से शादी की, हमारी शादी बहुत खूबसूरत थी,
میں نے بہت خوابوں اور سپنوں کے ساتھ شادی کی. میں نے اپنے پورے کریئر کے پیک میں اسد سے شادی کی, جس میں لوگ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے بیچ میں کبھی کوئی پیسہ انوالو تھا نہ ہے, اور آج بھی ہماری شادی کے اس موڑ پر پہنچنے کی وجہ پیسہ نہیں ہے. میں نے اسد سے شادی کی. یہ بہت اچھا ہے کہ آپ یہ وضاحت کر رہی ہیں, بیکاز بہت سارے لوگوں نے اس میں یہ بھی اڑائی کہ جناب وہ تو آپ مجھے بتائیں, تو اس کے پیسوں کا کھاتا. آپ مجھے بتائیں وسیم بھائی, میں آپ سے پوچھتی ہوں, کیا کوئی لڑکی اپنا گھر خراب کرنا چاہتی ہے, اور خاص طور پر میرے جیسی لڑکی؟ میں نے اتنی امیدوں اور تمناؤں کے ساتھ یہ شادی کی تھی, میں کبھی اپنا گھر نہیں خراب کرنا چاہتی. میرا خیال ہے کہ آپ سے زیادہ کسی بھی دنیا میں اس وقت جتنے بھی ہمارے نیک بزرگ لوگ جو ہیں, جن کی میرے دل میں بہت زیادہ عزت اور احترام ہے, وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری صلح ہو. ہماری بہت ہی پیاری دوست ہیں ضیاء الدین یوسف زائی جو ہیں, وہ میرے بھائیوں کی طرح ہیں, وہ چاہتے ہیں ہماری صلح ہو. لیکن آپ یہ سوچئے نا کہ صلح اور معافی, اسد تو آج یہ معافی پوری دنیا کے سامنے مانگ رہے ہیں, اور اسد بھی بیٹھے ہیں یہاں پر, آپ بھی بیٹھے ہیں, میں بھی یہاں پہ ہوں. آپ اسد سے پوچھیں کہ آپ یہ معافی وینا ملک سے کتنی بار مانگ چکے ہیں. اسد مجھ سے یہ معافی ملٹیپل ٹائم مانگ. میں اس گفتگو کو ذرا یہاں پر ایک لمحے کو روکنا چاہتا ہوں. میں نے ناظرین سے کہا تھا کہ ایک مہمان ہوں گے ہمارے ساتھ موجود, اور وہ شخصیت ہستی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب مولانا طارق جمیل صاحب کی میں بات کر رہا تھا, ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن میں موجود ہیں, اور میں ان کا بہت شکر گزار اس لیے ہوں کہ ان کا ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ان کو پروگرام سے پہلے کال کی, تب ان کا بیان وغیرہ تھا, اور لیکن میں نے کہا یہ معاملہ ایسا ہے, تھوڑا سا وقت نکال لیجئے. تو ہمارے ساتھ ہیں مولانا صاحب. السلام علیکم. جی السلام علیکم. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا, سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ. اور مولانا صاحب آپ کی ایک بات جو میں آپ کو بھی شو سے پہلے فون پہ بھی کہہ رہا تھا, میں اکثر جگہوں پر کوٹ کرتا ہوں یہ بات جو وینا نے میرے شو میں کہی تھی کہ ان کی زندگی کے بڑے یادگار اور ایموشنل لمحات میں سے ایک تھا جب آپ نے ان کو کہا تھا کہ تم میری بیٹیوں کی طرح ہو. تو وینا نے کہا تھا کہ کسی نے مجھے اس طرح بیٹی کا. تو میں اکثر جگہوں پر یہ ایگزامپل دیتا ہوں کہ بھائی لوگوں کے دل اس طرح جیتے جاتے ہیں, یہ بزور بازو بزور طاقت نہیں, لوگوں کے دل جیتے جاتے ہیں. تو ابھی آج جب یہ معاملہ ہوا ہے تو مولانا صاحب پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بتائیے اس حوالے سے کہ یہ اس رشتے کی سینٹٹی, یہ یعنی کوئی بھی جو رشتہ ہوتا ہے ایک میاں اور بیوی کا, اس کے برقرار رہنے میں کتنی عظمت ہے, اور اس کا اگر خدا نہ خواستہ کسی بھی وجہ سے کوئی راستے جدا ہوں تو وہ کتنا ناپسندیدہ فعل ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. اچھا وسیم بھائی, یہ تو میری بیٹیوں کی طرح نہیں بلکہ بیٹی ہی ہے. تو کوئی ایسی یقیناً بڑی بھاری وجہ ہوگی جس کی وجہ سے معاملہ یہاں تک پہنچا ہے, اور میں بھی اپنی کثرت سفر کی وجہ سے زیادہ ان ٹچ نہیں رہ سکا. بہت پہلے ہماری دبئی میں ملاقات ہوئی تھی, اس کے بعد پھر ملاقات ہی نہیں ہوئی, فون پہ بات ہوئی ایک دو دفعہ. تو وہ اسباب دور ہونے چاہیے جس کی وجہ سے یہاں تک نوبت پہنچی ہے, تاکہ اگر میں چاہوں گا کہ ان میں صلح ہو جائے, اللہ کرے ان کا گھر آباد ہو جائے. تو لہذا یہ تو آج کے دور کی چیز ہے اور یہ معمول کی چیز ہے. کچھ اسد کی طرف سے ہوا ہوگا, کچھ اس کی طرف سے ہوا ہوگا, لیکن میں ضرور چاہوں گا جیسے آپ بھی چاہ رہے ہیں کہ گھر اللہ کرے یہ آباد ہو جائے, لیکن جو وینا کے تحفظات ہیں اس کا ضرور کوئی سدباب کیا جائے, تاکہ پھر بعد میں جس وہ کہہ رہی تھی اس نے مجھے کتنی دفعہ مجھ سے معافی مانگی, تو وہ کوئی اللہ کرے ایسی شکل بنے کہ یہ پائیدار ہو, پھر کل دوبارہ پھر کوئی ایسی چیز نادانی نہ ہو. تو مولانا صاحب میں یہ چاہتا ہوں چونکہ اس پروگرام میں اسد بھائی بھی ہیں, وینا بہن بھی ہیں, تو آپ ذرا ایک ایک کر کے دونوں سے مخاطب ہو کے کہہ لیجئے جو کہنا ہے, تاکہ پھر اس میں ہم کچھ بہتری کی راہ نکالنے کی کوشش کریں. اسد بھائی سے سن رہے ہیں آپ کو پہلے تو. جی کس سے بات کروں پہلے؟ مجھ سے کیجئے. پہلے تو وینا کہہ رہی ہے مجھ سے کریں گے, بیٹی سے کریں گے آپ پہلے بات. ایک بار چانس دے دیں. بات یہ ہے کہ باپ ہمیشہ بیٹی کا حمایتی ہوتا ہے, چاہے کچھ الٹا ہو چاہے سیدھا ہو. تو میں تو وینا کا حمایتی ہوں, لیکن ساتھ یہ بھی چاہتا ہوں کہ اللہ کرے گھر آباد ہو جائے. مولانا صاحب. جی بیٹا. میں آپ کو ہمیشہ بتا چکی ہوں کہ میرے دل میں آپ ہر وقت رہتے ہیں, ہر وقت. جی. مجھ پہ جب بھی کوئی مشکل وقت آیا ہے میں آپ کا تصور کرتی ہوں, اور مجھے پتا ہوتا ہے کہ میرا پیغام آپ تک پہنچ گیا, اور مجھے پتا ہے کہ میرا پیغام آپ تک ان 3 سالوں میں سینکڑوں بار پہنچا ہوگا. جی. آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری باتیں میں یہاں ٹیلی ویژن پہ نہیں کرنا چاہتی, نہیں, صحیح بات.
दो चीज़ों का मुझे दुख है और मुझे बहुत दुख रहेगा। आप जैसी हस्ती हमारी शादी में शामिल थी और असद ने मुझे जो दो चीज़ें दी मेरे बच्चों को, एक जो उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया, एक जो उन्होंने मेरी जिल्लत की, एक बार नहीं बारहा। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं सब चीज़ें उनको माफ़ कर दूंगी, मैं ये भी उनको माफ़ कर दूंगी। आप इनसे पूछिए, जब से मैंने इनसे खुला लिया मैं इनको बच्चों की वीडियो भी भेजती हूँ। मेरा दिल पत्थर नहीं है, मैं तो इतनी नाजुक मेरे मिजाज हूँ कि मैं तो ज़रा सी बात पे भी रो देती हूँ। तुम्हारी बात कर रहा हूँ, फनकार जो होता है ना वो पत्थर दिल हो ही नहीं सकता। तो बस अब ये मुझसे माफी मांग रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि रोज माफी मांगता है। उस दिन मैंने, आपको पता है, उस दिन मलाला और उनके अबू ने, उनके वालिद साहब ने जो मेरे भाई बने, उन्होंने मुझे फोन किया तो मैंने उनको कहा कि मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो असद है ना, असद ये खर बच्चा है, ये खर बच्चा है, ये इंसान का बच्चा बनेगा तो मैं इसके साथ रहूंगी। सही है, सही। तो बस बात पे सब हंस दिए कि खर बच्चा है, इंसान का बच्चा नहीं बन रहा। बच्चा जो अभी बन जाएगा ना इंसान का बच्चा भी। तो देख लो अब बेटा, मेरा तो वोट तुम्हारे साथ ही है, जो कि मुझे तुम्हारी राहत अजीज है, लेकिन ये भी चाहता हूँ कि आबादी हो जाए, और अगर वो मांग रहा है तो एक चांस हो जाए, कोई बात नहीं। अबू जी आपकी बात मीना देख लें, अब ये मैं नहीं कह रहा, आप तो मौलाना साहब कह रहे हैं, अब मैं नहीं कह रहा। अलग आप इनकी गारंटी लेंगे, आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट ये लिखवा के देंगे इनसे? ले लें आप मौलाना, मैं आपकी गारंटी कभी नहीं तोड़ूंगा इंशाल्लाह। आपके नहीं तो शादी भी तो मौलाना साहब के सामने हुई थी ना, आपने उसकी इज्जत तो नहीं रखी ना, तो अब आप कह रहे हैं, तो अब मुझे बताएं, क्योंकि अभी रखूंगा ना। चलें अब अगर ये इतने मीडिया के सामने अब लाखों करोड़ों लोग सुन रहे हैं, अगर ये गारंटी देता है तो एक दफा मेरे ख्याल में हमें आजमा लेना चाहिए। ठीक है, आपको तो मैं क्वेश्चन ही नहीं कर सकती। ठीक है मौलाना साहब, मेरे सर आंखों पे आपकी बात। अल्लाह तुम्हें बेटा आबाद रखे, खुश रखे। मौलाना साहब ये तो बस कमाल, ये तो देखें आपके आने का, देखें ये होता है फायदा कि मुझे प्रोग्राम से पहले भी ये टेंशन थी कि आपने कहा था मेरा बयान है, मैं शायद नहीं आ सकूं, मुझे यही टेंशन थी कि ऐसा ना हो कि हम आपको ना ले सके प्रोग्राम में। तो अब ये कि आपके जी नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। और जाहिर है हमें भी अंदाजा है, और हम खुद बार बार ये बात कह भी रहे हैं कि ये जाहिर है इस प्लेटफॉर्म पे कुछ बातें हो सकती हैं, कुछ नहीं, कुछ होनी चाहिए, कुछ नहीं होनी चाहिए। तो बस फिर ये है कि वीना, अब आपको मौलाना साहब ने जो है वो गारंटी दे दी है, अब ये आपसे ही डायरेक्ट रब्ता करेंगी मौलाना साहब, अब अगर कोई शिकायत होगी तो असद की, ठीक है ना, ताकि ये मामला। मैं तो आप ही इसके साथ हूं, फिर भी इसके साथ होऊंगा। मैं अगर ये कुछ आपको मेरी कुछ बताएं ना मौलाना कि असद ने कुछ ऐसे कि, तो आप होगे और आपके हाथ होगे और मेरे कान होंगे इंशाल्लाह, ऐसा कुछ नहीं होगा। चले असद ठीक है, तुम भी मेरे लिए आप बेटे की तरह ही हो। तो देखो बेटा, अब इतने बड़े स्क्रीन पर ये बात हो रही है, तो अब तुमने शिकायत का मौका नहीं देना इंशाल्लाह, कभी नहीं। वरना मैंने तो सोच लिया था, ये मुझसे काफी अरसे से माफी मांग रहे थे। मैंने इनको एक बात क्लियर बताई थी, मैंने कहा दुनिया कि कोई ताकत जो है ना, आप मुझे कहें कि सूरज कभी मगरिब से निकल आएगा, लेकिन मैं जो हूँ ना, मैं आपके साथ दोबारा वापस सुलह करने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत तंग किया। इन्होंने मुझे 3 साल मुझे इतना परेशान किया है, मेरी कोई रात मैं इनसे पूछती हूँ, मैंने इनसे पूछा, मैंने इनसे बारहा पूछा, मैंने कहा मुझे आप एक लम्हा, एक दिन आप मुझे बताएं जिस दिन के सदके आप मुझसे माफी मांगते हैं, मेरा एक दिन और एक रात सुकून से नहीं गुजरी। सही बात, बिल्कुल सही। अभी इंशाल्लाह गुजरेगी और बहुत बहुत अच्छी गुजरेगी, मैं वादा करता हूँ, और इंशाल्लाह बेहतर होगा भी ना। जी मौलाना तारिक जमील साहब, आपका मैं हमेशा की तरह, आज तो बल्कि हमेशा की तरह नहीं, आज हमेशा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, मैं अभी इस शो की रिकॉर्डिंग से थोड़ी देर पहले मैंने उनको जब कॉल की तो बता रहे थे कि मेरा बयान है और ये सब है। उन्होंने मुझसे एक बात पूछी, मैंने उनको सिर्फ मुख्तसरन यही बताया। एक तो मैंने पूरा वाक़या बताया कि जब उन्होंने वीना को बेटी कहा था, वो फ़ोन पर मैंने दोहराया, और फिर मैंने कहा मौलाना साहब हम कोशिश कर रहे हैं कुछ इस तरह का प्रोग्राम करने की। तो उन्होंने मुझसे एक ही सवाल पूछा कि क्या लगता है ये सुलह हो जाएगी, दोनों में कुछ बात बन जाएगी? तो मैंने उनसे कहा मौलाना साहब इम्कान है और मुझे लगता है कि मामला बेहतर हो जाएगा, आप भी थोड़ा सा वक्त निकालिए। तो उसके बाद मौलाना साहब ने कोई सवाल नहीं किया, उन्होंने कहा ठीक है तो मुझे भी लाइन पे ले लेना। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मौलाना तारिक जमील साहब कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जी, इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीना मलिक हमारे साथ हैं और
اسد خٹک بھی ہمارے ساتھ ہیں. وسیم بھائی میں سب سے پہلے تو میں آپ سے لڑائی کروں گی. آپ نے مجھے بالکل نہیں بتایا تھا کہ مولانا صاحب کو آپ بلائیں گے اس کانورسیشن میں. اگر آپ مجھے بتاتے, اگر مجھے پتا ہوتا کہ مولانا صاحب کو آپ بلائیں گے اور آپ ان سے یہ کام کروائیں گے, تو سچی میں آپ کے شو سے بھاگ جاتی, کیونکہ مجھے اسد سے بہت گلا ہے. وسیم اور میرا گلا بالکل اور یہ پورے پلاننگ یہی تھی. میں نے کام کیا آپ نے. جب آپ شو میں لائن اپ, جب آپ لیٹ آ رہی تھی تو مجھے اسد نے کہا کہ بھائی وینا کو بتاؤ کہ مولانا صاحب آ رہے ہیں, تاکہ مولانا صاحب کا نام سنیں گی تو وہ جلدی آ جائیں گی. تو میں نے ان کو تو ہاں کہہ دیا, لیکن جان کر میں نے آپ کو نہیں بتایا کہ مجھے پتا تھا کہ اگر میں نے آپ کو بتا دیا تو پھر آپ نے نہیں آنا. تو یہ فاؤل پلے تو میں نے کرنا تھا, یہ واحد فاؤل پلے تھا. آپ کو پتا ہے کہ میں واحد دنیا کی ہستی ہیں, میں چند جو میری بڑی ہستیاں جو بزرگ ہیں, میں ان کی بات کبھی بھی نہیں ٹال سکتی. اور آپ نے بہت چالاکی کی ہے میرے ساتھ, اور اس بات پہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ میڈیا کے سامنے آپ کو کیا کروں. لوگ آپس میں لڑوانے کے لیے جب وہ چالاکی کر دیتے ہیں, بتایا بغیر کوئی شرارت ڈال دیتے ہیں. میں نے آپس میں ملانے کے لیے چالاکی کی ہے, تو اتنی تو معافی مل سکتی ہے نا مجھے. تو ٹھیک ہے, اب جب کانٹریکٹ بنے گا, اب جب وٹنس ہوں گے تو اس میں آپ بھی وٹنس ہوں گے. میں بالکل وٹنس ہوں گا, اور میرا بھی ووٹ طارق جمیل صاحب کے ساتھ, آپ کا طارق جمیل صاحب کی طرح آپ ہی کے ساتھ ہوگا. تو میں بھی جو ہے نا اب اسد بھائی سے لڑائی کے لیے ساتھ کھڑا ہوں گا اگر وہاں سے کوئی بھی فاول پلے ہوا آپ. تو بس یہ میری بھی گارنٹی ہے, آن ایئر گارنٹی ہے. پوری دنیا اب تمہارے ساتھ ہے اور میرے ساتھ کوئی بھی نہیں اللہ کے علاوہ. تو ابھی تمہیں اللہ سے یہی, کیونکہ آپ نے سب کو کھو دیا, جھوٹی مافیا مانگ کے, اور کوئی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا. یہ بھی آپ کو چھوڑ دیں گے. تو بھائی اب دیکھ لو اسد بھائی, میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا تھا. مجھے بھی پتا ہے کہ کچھ لوگ شاید لان تان بھی کریں گے مجھے کہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے, یہ اس طرح کا شو کر رہے ہیں, جان کے کر رہے ہیں. لیکن اللہ جانتا ہے کہ میری نیت کیا ہے, تو میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا تھا. بھائی اب ہمارے الفاظ کی لاز رکھ لینا اسد بھائی. انشاءاللہ وسیم بھائی, انشاءاللہ. مولانا نے کہا اور آپ نے کہا, اور جتنی بھی مجھ سے ان کے ریلیٹڈ لوگ بات کر رہے ہیں, اور میں نے وینا کو کتنی بار بولا ہے کہ بس انشاءاللہ اس طرح کچھ نہیں ہوگا. اور انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں, اور انسان سوری سے چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا, لیکن اگر وہ غلطیاں نہ دہرائے اور اچھے کا مطلب اس کو ٹھیک کر دے تو سب سے بہترین کام یہی ہے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پہ. لیکن اسد مجھے لگتا ہے کہ آپ نے اب اتنی معافیاں مانگ لی ہیں کہ اب مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پاس معافیوں کا سٹاک ہی نہیں بچا ہے. تو اب آپ اپنے آپ کو بہتر کر لیں, بجائے کہ آپ معافی مانگتے رہیں. آپ کا نام مسٹر معافی. یہ بات ٹھیک ہے ویسے وینا کی اسد, یہ بات ٹھیک ہے. یہ جو آخری کارڈ تھا نا, آخری پتا چل گیا ہے, اب اس کے بعد کوئی پتہ نہیں ہے. تو بس اب یہ ڈو اور ڈائی ہے, بس یہ بات صحیح ہے ویسے وینا کی. آخری پتہ چل گیا ہے بس ٹھیک ہے, ڈو اینڈ ڈائی ہو گیا انشاءاللہ. مطلب اینڈ تک ہی زندگی وینا کے ساتھ ہی گزرے گی انشاءاللہ. اور ہمیں اپنی بہن کی طرف سے کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا انشاءاللہ. بس آپ مٹائی لے آئیں اور ابھی ہم دونوں کو کھلائیں. اور لیکن یہاں پر میں یہ بات آپ سے ضرور کرنا چاہوں گی وسیم بھائی, کیونکہ ظاہری بات ہے ہمارے معاملات کورٹ کے تھرو ہوئے ہیں, تو ظاہری بات ہے جو ریکنسیلیشن ہوتی ہے وہ بھی ایسے نہیں ہو سکتی ہے کہ بس اب ہے. ٹھیک ہے, میں ان کو ایک اور چانس دینے کو تیار ہوں, مگر یہ سب چیزیں تھرو کورٹ ہی ہوں گی دوبارہ سے. بالکل بالکل. تو بٹ ٹھیک ہے. اور یہ اس سارے کا جس طرح میرج بیورو والے کوئی کمیشن لیتے نا, تو اس میں جب آپ لوگ انشاءاللہ اچھی زندگی گزارنے لگیں گے تو میرے حصے کا کوئی کمیشن رکھ دیجیے گا بھائی, دونوں مل کے ذرا یہ کر دیجیے گا. آپ کے لیے دعائیں ہیں وسیم بھائی, دعائیں. بس مجھے وہی چاہیے. اور بس کل جب میری وینا سے, میں ویورز کو بتا رہا ہوں, وینا سے اور اسد سے الگ الگ میری بہت دیر تک بات ہوتی رہی ہے. اور یہ بھی اللہ جانتا ہے کہ جب میرا پہلا رابطہ ہوا تھا اسد سے ہوا, وینا اس وقت جواب نہیں دے سکی تھی, تو اس وقت کوئی ہمارے ذہن میں نہیں تھا کہ ہم نے کوئی پروگرام کرنا ہے. ایک ذاتی تعلق کی وجہ سے میں نے ان کو بھی پہلا میسج یہ کیا تھا, اور وینا کو میں نے پہلا میسج یہ کیا تھا کہ آپ کے کان کھینچنے میں نے یہ کیا کر رہی ہیں, سب کو ٹھیک کریں. اور یہ ایک رستہ بنایا ہے. اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ لانگ ٹرم میں نہیں ہے, لیکن ہم امید تو پوری کی پوری کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اس میں سے کچھ نہ کچھ بہت اچھا نکلے گا. تو بس وینا, اس سے زیادہ اچھی اینڈنگ نہیں ہو سکتی. فائنل ورڈز فرام یو اسد فرسٹ اینڈ دین وینا فرام یو. جی اسد صاحب. Veena, I love you. I love Abram Amal, and I will try my best to make you happy for entire life. اور میں بہت بہت تمہارا خیال رکھوں گا, اور انشاءاللہ you will find a new Asad and a new partner, اور you will love it انشاءاللہ. بس وسیم بھائی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دنیا کی کوئی لڑکی جو ہوتی ہے جو اپنا گھر خود بساتی ہے, اپنے خوابوں سے, اپنی خواہشوں سے, جس کے 2 پیارے پیارے بچے ہوں, جس کی بہت خوبصورت زندگی ہے, وہ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ اس کا گھر خراب ہو, کبھی بھی نہیں. یہ دنیا کی کوئی لڑکی کبھی بھی نہیں چاہتی. میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 سال دعائیں مانگی تھیں اس شخص کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا راستہ دکھائے اور یہ کچھ بہتر ہو جائے. لیکن اگر انہوں نے بہتر اس طریقے سے ہونا تھا تو میں آپ تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں. سب سے زیادہ تو
ضیاء الدین بھائی جو ہیں اور ملالہ جو ہیں، وہ ملالہ یوسف زائی، وہ سب بہت پریشان تھے. کل انہوں نے کہا کہ یو ہیو ٹو تھنک، ظاہری بات ہے ان کی بھی یہ شامل تھی. ہمارے مفتی نعیم صاحب ہیں، وہ آلریڈی جو ہے وہ ہمارے بزرگ ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب جو کہ شادی کے وقت، جو کہ نکاح جب ہمارا ہوا تھا، وہ ہمارے ساتھ دبئی میں تھے وہاں پر، اور انہوں نے مجھے بہت زیادہ بلیسنگز دی تھیں. تو ان کی بات تو کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں ٹال دوں، کیونکہ وہ میرے ان 3 سال کی تکالیف سے بہت اچھی طرح واقف ہیں، اور ان تمام باتوں کو جانتے ہوئے بھی اگر انہوں نے ایسا کہا ہے تو یقیناً انہوں نے شریعت کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، مسلک کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. اگر انہوں نے یہ کہا ہے اور بیٹی سمجھ کے انہوں نے مجھے کہا ہے تو یقیناً انہوں نے مجھے بہتر بات ہی کہی ہوگی. تو اور سب سے زیادہ آپ کا میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں. میں ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے لیے بہتر سوچا اور جنہوں نے مجھے عزت دی اپنے بیٹی کی طرح، اپنی بہن کی طرح. اور میں نے پہلے بھی بھرپور 100% تو بہت کم ہے، میں نے 100% سے زیادہ کوشش کی تھی اس رشتے کو آج 3 سال تک چلانے میں. صرف اور صرف وسیم بھائی، اسد سامنے، ہی نوز، صرف اور صرف میرا کنٹریبیوشن ہے، اسد کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. آج کے بعد بھی میں کوشش کروں گی کہ میں اتنا ہی اس میں کنٹریبیوٹ کروں، بیکاز آئی نو دیٹ آئی ایم ٹو گڈ ٹو بی ٹرو. انشاءاللہ. This is And I actually appreciate Veena, and I really appreciate. جی وسیم بھائی. And Wasim bhai, thank you very much once again. اور you are a part of family، اور آپ نے ایک بڑے بھائی کا حق ادا کیا، اور میں آپ کا تاعمر شکر گزار رہوں گا. بڑے میں ابھی اس بات پہ متفق نہیں ہوں کہ وسیم بھائی آپ سے بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں. وسیم بھائی آپ ان سے بڑے ہیں. بڑا بھائی کہاں سے ہو گیا؟ خدا کا واسطہ یار، اسد کیا ہو گیا بھائی؟ یعنی بار بار بڑا بھائی کہہ رہے ہیں. آپ نے کام کیا وہ بڑے بھائی والا کیا ہے، جو آپ نے کام کیا وہ بڑے بھائی والا ہے. ویسے اس لیے کام تو اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے، لیکن یہ اچھا ہوا کہ وینا نے یہ وضاحت کر دی، ورنہ خواہ میں جو ہے وہ آپ نے میری بیڈ مارکیٹنگ کر دی تھی اس چکر میں. تو یہ ایسا نہ کریں بھائی، آپ بڑے بھائی ہیں عمر کے لحاظ سے. لیکن ایک چیز ہو گئی یہ 10-15 دن میں کہ 1-2 مہینے میں کہ میں آپ کی طرح اسمارٹ ہو گیا ہوں. 15 kg میں نے لوز کر لیا سوچ کے. میں بھی آج کل ڈیلی رننگ کر رہا ہوں، تو بس اب مقابلہ ٹائٹ ہے. اب بس میں آتا ہوں کراچی یا پھر آپ لوگ آتے ہیں دبئی، تو جلد انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوتی ہے. اور بس اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا تو یہ بس اللہ کرے کہ یہ سب کچھ بہت اچھا ہو جائے. یہ تو چونکہ میں نے پہلے سے طے کیا ہوا تھا کہ میں پوچھوں گا نہیں کہ کیا غلط ہوا تھا، میں اس پہ کام کروں گا کہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے. لیکن جب ہم آپس میں بیٹھیں گے تب میں سب پوچھوں گا بھی، اور پھر ہم ذرا بہت کچھ طے بھی کریں گے، تب ہوگی کھل کے بات. ٹھیک ہے نا؟ لیکن ایک بات میں بتا دوں، آج کے بعد آپ مجھے شو میں بلائیں گے، میں آپ پہ اعتبار نہیں کروں گی. آپ نے میرا اعتبار کھو دیا ہے. یار آپ کا یہ تعلق قائم رہے. مجھے شو کی لالچ آپ سے نہ کل تھی نہ ہے، مجھے آپ سے ذاتی تعلق کی لالچ تھی، وہ مجھے پتا ہے کبھی ختم نہیں سکتا تھا. آپ اگر اس کاسٹ پہ آپ میرے شو پہ نہیں آتی تو یہ تو کوئی کاسٹ ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بس خوش رکھے آپ لوگوں کو، اور انشاءاللہ بہت اچھا سب کچھ ہو جائے. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اسد بھائی. تھینک یو ویری مچ. اینڈ وینا تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. I'm grateful. بہت بہت شکریہ. میں یہ بات جاتے جاتے ضرور کہنا چاہوں گی وسیم بھائی کہ ہمارے بہت سارے لوگ شو بھی کرتے ہیں، بہت سارے اینکرز بھی ہیں. میں نے اپنے کریئر میں جتنے بھی شوز میں نے آپ کے ساتھ کیے ہیں، اور ہر شو کے بعد میں دل و جان سے میں نے آپ کے لیے، میرے لیے صرف اور صرف میرے منہ میں آپ کے لیے تعریف تھی. اور مجھے یقین نہیں آتا ہے کہ آپ اتنے امیزنگ اور اتنی اچھی شخصیت، اور جن کے کوئی ایجنڈاز نہیں ہوتے ہیں، جو کوئی ٹو فیسڈ نہیں ہیں، اور ماشاءاللہ آپ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ ہمارے میڈیا میں ہمیشہ رکھے. میرا خیال ہے کہ آپ اس معاشرے میں بہت بہت بہتری کا باعث بن رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے. That is so kind of you. That is very very kind of you وینا صاحبہ. اللہ تعالیٰ نے اگر کسی جگہ پر بٹھایا ہے تو اس نے پوچھ گچھ بھی اسی حساب سے کرنی ہے. تو بس یہی سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی منہ دکھانا ہے، جواب دینا ہے، اس لیے بس کوشش کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ وینا ملک صاحبہ، بہت شکریہ اسد. اور میری یہی دعا ہے آپ لوگوں سے بھی میں گزارش کروں گا. اگین ہو سکتا ہے ذرا وینا نے کہا شاید یہ ساری باتیں بھی آپ میں سے شاید کچھ کو لگ رہا ہو کہ دیز آر جسٹ ٹو گڈ ٹو بی ٹرو، یہ تو ایسے ہوگا، یہ تو ایسے ہوگا، اس لیے میں کوئی وضاحت نہیں دے رہا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم نے اس میں سے کیا کچھ سوچ کے کیا تھا، کیا کچھ طے تھا یا نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. میں نے ہمیشہ علماء کرام سے سنا، ہمیشہ جنید بھائی سے سنا. جنید بھائی مجھے ہمیشہ بتاتے تھے کہ قیامت کے دن 2 لوگ ایسے ہوں گے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا ٹھکانہ جہنم لکھ دیا گیا ہوگا اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں ڈال دے گا. کچھ ایسے ہوں گے جن کا ٹھکانہ جنت لکھ دیا گیا ہوگا اور اللہ انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور میں نے پوچھا کہ کیوں، وجہ کیا؟
تو جنید بھائی نے مجھے بتایا تھا کہ کچھ لوگ ہوں گے کہ جن کا ٹھکانہ جنت ہوگا لیکن کبھی انہوں نے دو لوگوں میں آپس میں تفرقہ پھیلایا ہوگا اس لیے وہ جہنم میں جائیں گے، اور دو لوگ ہوں گے جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا لیکن انہوں نے دو مسلمانوں میں کبھی صلح کرائی ہوگی، وہ جنت میں جائیں گے۔ تو بس میں اب اس سے آگے کچھ کہنا نہیں چاہتا، میری یہ دعا ہے کہ آپ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں جاتے جاتے میں یہ بھی کہنا چاہوں گی وسیم بھائی، آپ یقین کریں کہ آپ سب سے پہلے جب یہ بات سامنے آئی تھی، سب سے پہلے آپ نے مجھے پیغام بھیجا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، اس معاملے کو یہ کیوں اٹھائے، معاملہ سب سے پہلے آپ نے مجھے پیغام بھیجا تھا، اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کل جب ہماری گفتگو ہو رہی تھی، آپ یقین کریں کہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح سے یہ معاملہ جو ہے اس طرح سے ایک دم سے اس طرح سے اتنا اچھا اور اتنا خوبصورت ہو جائے گا۔ ظاہری بات ہے اتنی بڑی بڑی شخصیات نے اگر ایک بات کی ہے تو مجھے پوری یقین ہے کہ میں بھی اس میں اپنی کوشش کروں گی، اور اسد یقیناً بہتر ہونے کی کوشش کریں گے۔ لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس بات پر بھی مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سوچیں گے، جج کریں گے کہ اچھا یہ ایسا کچھ سیٹ اپ تھا یا ایسا۔ لیکن میں دیکھیں ایک ضرور آج پیغام دینا چاہوں گی کہ جب میڈیا پہ ہماری بات چلی، چند لوگوں نے تو یہ کہا کہ عزت اور احترام کرنا چاہیے اس مقدس رشتے کا، مگر بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے ایسی ایسی ججمنٹس دیں اور ایسی ایسی باتیں کی کہ مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا۔ ہم سیلیبریٹیز ہیں، لوگوں کو پورا حق ہے کہ ہماری ذاتی زندگی میں دلچسپی لے، لوگوں کو پورا حق ہے کہ ہماری ذاتیات کے بارے میں جانیں، مگر خدا کے واسطے پوری بات جانے بغیر کسی کے اوپر ججمنٹ پاس نہ کریں۔ ہم سیلیبریٹیز ہیں مگر شادی کا بندھن بہت مقدس بندھن ہے، کچھ رشتے بہت مقدس ہوتے ہیں، پلیز ان رشتوں کا خیال کریں۔ بالکل صحیح بات ہے، ہمیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے لوگوں کو، لوگوں کے بارے میں اچھا سوچنا چاہیے۔ میں اس سے زیادہ کچھ کہوں گا تو لوگ مجھے کہیں گے میں لیکچر دینا شروع ہو گیا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ، اور آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی، صحت رہی تو آپ سے کل کے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ۔